بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ضبط ولادت کی عقلی و شرعی حیثیت، تالیف حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد تقی عثمانی مدظ لہم، پبلشر دارالاشاعت اردو بازار کراچی۔ تیسری قسط، تیسرا باب، ضبط ولادت معاشی نقطہ نظر سے۔ آج کل کی تحریک ضبط ولادت کا منشا چونکہ معاشی تنگی کا ازالہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں اس امر کی تحقیق بھی کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں ضبط ولادت معاشی لحاظ سے ناگزیر ہے یا نہیں، اور معاشی لحاظ سے ضبط ولادت مفید ہے یا مضر۔ اس تحقیق کے لیے ہمیں تقریباً 1.5 صدی پیچھے لوٹنا ہوگا، کیونکہ موجودہ تحریک ضبط تولید کی بنیاد اس نظریے پر ہے جو 1798 عیسوی میں مالتھس نے پیش کیا تھا۔ مالتھس کا مسئلہ آبادی۔ یوں تو عرصہ دراز سے علماء معاشیات میں یہ خیال موضوع بحث رہا ہے کہ جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے اسی رفتار سے ذرائع معاش نہیں بڑھتے، اس لیے اندیشہ ہے کہ ذرائع معاش بڑھتی ہوئی آبادی کا ساتھ نہ دے سکیں اور تمام عالم انسانیت کو معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ یہاں تک کہ یہ خیال اس مہذب دور کی ایجاد بھی نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسی خطرے کے پیش نظر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ لیکن عصر جدید میں جس شخص نے سب سے پہلے اس مسئلے کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کی وہ انگلستان کا مشہور عالم معاش مالتھس ہے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی دور میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ادنیٰ اجرت اور افلاس کی وجہ سے بنی نوع انسان کی عددی زیادتی میں مزمن اضافہ آبادی کا اشیاء خوردونوش پر دباؤ بڑھتا ہے اور اس طرح اجرت کی سطح نیچے رہتی ہے۔ اس میں اضافہ ممکن نہیں تا وقت کہ محنت کرنے والی آبادی کے اضافہ کو نہ روکا جائے۔ بالفاظ دیگر وسائل معاش کے مقابلے میں آبادی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہے اور ان دونوں میں توازن اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب کہ آبادی میں وقتاً فوقتاً تخفیف ہوتی رہے۔ اس تخفیف کے لیے مالتھس نے 2 قسم کے مانعات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، ایجابی مانعات، یعنی وہ موانع جو پیدا شدہ اور موجودہ آبادی کو کم کر دیں، مثلا فاقہ، امراض، جنگ وغیرہ۔ نمبر 2، انسدادی مانعات، یعنی وہ موانع جو آبادی کو وجود میں آنے سے باز رکھیں۔ پہلی قسم کی روک تو اموات کی زیادتی سے ہوتی ہے اور دوسری تولید کی تحدید سے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ضبط ولادت کی باقاعدہ تحریک اٹھائی انہوں نے برتھ کنٹرول کے مروجہ طریقوں کو انسدادی مانع کے طور پر استعمال کیا۔ اب ضبط تولید کی معاشی حیثیت جاننے کے لیے ہمیں 2 پہلوؤں سے غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ مالتھس کا نظریہ کہاں تک صحیح تھا، دوسرے یہ کہ بعد کے لوگوں نے ضبط ولادت کے جن طریقوں کو استعمال کیا وہ درست تھے یا نہیں۔ جہاں تک ان طریقوں کے استعمال کا تعلق ہے جو آج کل رائج ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ ضبط تولید پر عمل کرنے والوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ قطعی غلط تھا۔ مالتھس نے انسدادی مانع کے واسطے جس طریقے کی سفارش کی تھی وہ برتھ کنٹرول کے موجودہ طریقے نہ تھے، بلکہ برہم چرچ یعنی ضبط نفس کا قدیم طریقہ تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر معاشیات ڈاکٹر FW ٹاسک لکھتے ہیں، مالتھس کی یہ خواہش تھی کہ بیاہ کی عمر بڑھا دینی چاہیے اور یہ کہ شادیاں زیادہ سن پر پہنچنے کے بعد ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کیا گیا تو شادی کی شرح گھٹ جائے گی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس عمر کو پہنچنے سے قبل کچھ نوجوان مر جائیں۔ اس تجویز کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ اس زمانے میں ضبط تولید کے دوسرے طریقوں کا تصور نہ تھا، اس لیے کہ اگر آج کل کے فرضے اور دوسرے طریقے ایجاد نہ ہوئے تھے تو کم از کم عزل کا وجود تو بہت پہلے سے تھا۔ اس کے باوجود مالتھس نے انسدادی مانع آبادی کے لیے اس طریقے پر عمل درآمد نہیں سکھایا، لیکن اس کے اصل نظریے کے حاملین نے نفع نقصان سوچے بغیر ایک ایسی مہلک راہ اختیار کر لی جس کی خرابی کا خمیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑا۔ رہی مالتھس کی تجویز، سو وہ عملاً تو اتنی مضر اور غلط نہیں جتنی وہ تجاویز ہیں جو برتھ کنٹرول کے سلسلے میں آج کل رائج ہیں۔ البتہ اس کا اصل نظریہ ایک اصل کلی کے لحاظ سے ہرگز صحیح نہیں۔ مالتھس نے جس صورتحال میں یہ نظریہ پیش کیا تھا اس میں تو بے شک اضافہ آبادی کا تناسب خاصا تشویشناک تھا۔
جب صدیوں کے ترقی پذیر تمدن اور تہذیب کی بدولت بتدریج ضروری آلات اور علم حاصل کرنے کے بعد کسی تہذیب یافتہ آبادی کا دفعتاً نئے ملک پر قبضہ ہوتا ہے تو ایسی آبادی کو کچھ مدت کے لیے اضافہ تعداد کی غیر محدود گنجائش مل جاتی ہے۔ چنانچہ جس زمانہ میں مالتھس نے اضافے کے امکانات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اس میں شمالی امریکہ اور دوسرے کئی ممالک کے اندر یہی صورت پیش آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام حالات میں بھی اضافہ آبادی اس قدر ہو کہ عرصہ حیات تنگ کر دے۔ چنانچہ ڈاکٹر ایف ڈبلیو ٹاسک لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حیوانات کی کوئی نوع بھی اپنی بیشترین شرح سے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر وہ ایسا کرے تو مرور زمانہ کے ساتھ اس کی تعداد اس قدر بڑھ جائے گی کہ دوسروں کی بقا ناممکن ہو جائے گی اور صرف وہی کرۂ ارض پر چھا جائے گی۔ انسان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ ہر ربع صدی کے اختتام پر اس کی تعداد دگنی نہیں ہو سکتی۔ صرف غیر معمولی حالات کے تحت اس قسم کی شرح طویل زمانے تک قائم رکھی جا سکتی ہے، جب صدیوں کے ترقی پذیر تمدن اور تہذیب کی بدولت بتدریج ضروری آلات اور علم حاصل کرنے کے بعد کسی تہذیب یافتہ آبادی کا دفعتاً نئے ملک پر قبضہ ہوتا ہے تو ایسی آبادی کو کچھ مدت کے لیے اضافہ تعداد کی غیر محدود گنجائش مل جاتی ہے۔ چنانچہ جس زمانہ کو مالتھس نے اضافے کے امکانات کو تمثیل کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں شمالی امریکہ میں یہی صورت پیش آئی تھی۔ علیحدہ ریاستہائے متحدہ کے باشندوں میں بھی ان کی تاریخ کے بیشتر حصے میں یہی صورتحال تھی، اور اہل کینیڈا، اہل آسٹریلیا اور ارجنٹائن کی صورت میں بھی یہی ہوا۔ یہ سب صورتیں بنی نوع انسان کی تاریخ میں نہایت شاذ صورتیں ہیں۔ یہ ان مقابلتاً شاذ صورتوں کے مشابہ ہیں جن میں کوئی حیوان، مثلاً پروانہ پرند یا دودھ پلانے والا جانور، کسی نو آباد علاقے کو ہجرت کر جائے جو اس کے لیے بالکل نیا ہو، اور کچھ مدت تک وہاں اپنی غذا کے ذرائع کو کم یا اپنے رقیبوں کو طاقتور پائے بغیر اپنی تعداد بڑھا سکتا ہو۔ کسی ایسے ملک میں جہاں آبادی قائم ہوئے مدت گزر چکی ہو، بنی نوع انسان کسی بیشترین شرح سے اپنی آبادی کو نہیں بڑھا سکتے۔ اس کے علاوہ مالتھس کے زمانے میں وہ حیرت انگیز ایجادات بھی عمل میں نہ آئی تھی جو آج کل حیرت انگیز نہیں سمجھی جاتی۔ سفر اور دوسرے مواصلات کے ترقی یافتہ ذرائع، ریل، ہوائی اور بحری جہاز ایجاد نہ ہوئے تھے۔ بعد میں اس کے برعکس ان عمدہ ذرائع مواصلات نے دور دراز کے سفروں میں بے حد سہولت پیدا کر دی۔ قدیم ممالک کے لوگ نئے نئے ملکوں میں آباد ہونے لگے اور ان ممالک کی پیداوار قدیم ملکوں میں آنے لگی۔ جدید مقامات کے دریافت ہونے اور دور افتادہ ممالک کے درمیان آمد و رفت کے سہل ذرائع قائم ہونے سے مسئلہ آبادی کافی حد تک طے ہو چکا ہے۔ چنانچہ WH مورلینڈ صاحب لکھتے ہیں، جس زمانے میں مالتھس نے مسئلہ آبادی پر قلم اٹھایا تھا، دنیا کی حالت آج کل کے مقابل جداگانہ تھی۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب کہ ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعے سے خوراک اور دیگر ضروریات کی کثیر مقداریں دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک پہنچا کریں گی۔ یہ پیش کردہ مسئلہ اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر ملک کو اپنے واسطے سامان خوراک خود ہی پیدا کرنا پڑتا ہے، اور مالتھس کے زمانے میں حالت بھی یہی تھی، لیکن اب معاملہ دیگرگوں ہے۔ اب چاہے تو ایک ملک اپنا کل سامان خوراک دوسرے ملک سے منگا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی دوسری شکل میں کافی دولت پیدا کرتا ہو جس کو بطور قیمت معاوضے میں دے سکیں۔ مثلاً انگلستان اپنی خوراک کا بہت تھوڑا حصہ خود پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی گوناگون مصنوعات کے عوض میں دوسرے ملکوں سے خوراک کا سامان لیتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک اپنے واسطے کیوں کر کافی خوراک پیدا کرے، بلکہ یہ کہ وہ کیوں کر اس قدر دولت پیدا کرے کہ مطلوبہ مقدار خرید سکے۔ مورلینڈ صاحب کے اس قول پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ گزشتہ دور میں یہ واقعات مسئلہ آبادی کو کافی حد تک طے کر چکے ہیں، لیکن آئندہ نئے نئے ممالک دریافت ہونے کی امید اب بہت مدھم ہے۔ چھوٹے چھوٹے جزیرے ملے تو ملے، غالباً امریکہ اور آسٹریلیا جیسے بر اعظم اب نامعلوم نہیں رہیں۔ ایجادات بھی منتہائے کمال کو پہنچ چکی، اور اگر ان کا سلسلہ جاری رہا بھی تو جیسا انقلاب دخانی انجن نے کر دکھایا، آئندہ ایسا ہونا دشوار ہے۔ لہٰذا جو خطرہ مسئلہ آبادی میں مضمر ہے وہ صرف ملتوی ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے رفع نہیں ہوا، اور اب نہیں تو 1000 سال کے بعد اس کا وقوع ممکن ہے۔ اس اعتراض کا جواب 3 طرح دیا جا سکتا ہے۔
نمبر 1، جہاں تک ایجادات اور ملکوں کی دریافت کا تعلق ہے تو ان کے اضافہ کا تصور جو آج کل مشکل نظر آتا ہے وہ اس تصور سے مختلف نہیں جو گزشتہ زمانے میں لوگوں کے ذہن میں آ چکا ہے۔ بھلا گزشتہ زمانے میں کس کو یقین آتا تھا کہ انسان بھی کبھی سمندر کا فراخ سینہ چیر کر دور دراز کے سفر بسہولت طے کر لے گا، یا سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں پرواز کرے گا۔ یہ راکٹ جو دنیا سے گزر کر چاند اور مریخ تک کی خبر لاتے ہیں، ان جیسی چیزوں کا تصور جادوگروں کے اڑن کھٹولے کی صورت میں ہو تو ہو، کسی حقیقی اور مشاہد چیز کی حیثیت سے ہرگز نہ تھا۔ اس کے باوجود جو چیزیں اس وقت ناممکن نظر آتی تھی آج ممکن نہیں موجود ہیں۔ اسی طرح اس وقت کی قیاس آرائی بھی آئندہ کے لیے ایجادات کے ختم ہونے پر کوئی معقول دلیل نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ آئندہ وہ اسباب پیدا نہ ہوں گے جو بڑھتی ہوئی آبادی کو روک سکیں یا ان کی تمام ضروریات کے کفیل ہو جائیں، تو یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مستقبل قریب میں ایسے تشویشناک اضافے کی کوئی امید نہیں، اور مستقبل بعید کے لیے اس وقت کا پھینکا ہوا تیر کچھ مضر نتائج تو پیدا کر سکتا ہے، کسی مفید نتیجہ کی امید موہوم ہے۔ پروفیسر الیاس برنی اصول معاشیات میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آبادی کبھی اس قدر نہ بڑھے گی کہ ضروریات ملنے میں دقت ہو۔ افزونی آبادی پر جو خاص بندشیں قائم ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے چند ان اسباب کا ذکر کیا ہے جو اضافہ آبادی کے سیلاب پر بند کا کام دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض اہم چیزوں کا خلاصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ الف، دولت مند طبقوں میں غالباً تعیش کے اثر سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں، زیادہ تر اولاد غربا اور متوسط الحال طبقوں میں ہوتی ہے۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت مندی کے پھیلنے سے اضافہ آبادی کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ با، تعلیم یافتہ طبقے میں دماغی محنت کی کثرت سے نفسانی خواہشیں ضعیف ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کو شادی سے رغبت نہیں رہتی، لہٰذا اشاعت تعلیم کے ساتھ ساتھ افزونی آبادی کی روک تھام ہو رہی ہے۔ جیم، جدید ترقی یافتہ ممالک میں مستورات میں کچھ ایسی آزادی پھیلی ہے کہ وہ بال بچوں کے جنجال سے بچ کر سیاست اور انتظام ملک میں حصہ لینا چاہتی ہیں، اور اس پر تعلیم مزید ہے۔ اس وجہ سے ایسی عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو شادی سے گریز کرتی ہیں۔ دال، عادات بد بری طرح پھیل رہی ہے جن سے امراض خبیثہ نشو نما پاتے ہیں اور قوت مردمی کو زائل یا کم کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہر صدی میں 2-4 جنگیں ضرور ہو جاتی ہیں، خصوصیت سے موجودہ آلات حرب کے ایجاد ہونے سے جنگوں میں ہلاک ہونے والوں کا تناسب بے حد بڑھ چکا ہے۔ واو، وبائیں، گوناگون امراض، زلزلے، طوفان اور حادثات غرض چند در چند کارکن قدرت کی طرف ایسے موجود ہیں جو آبادی کانٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں۔ پس واضح ہوا کہ آبادی حد سے زیادہ بڑھنے اور ضروریات کے میسر نہ آنے کا خدشہ خلاف قرائن ہے۔ جو خدا پیدا کرتا ہے وہی سب کی ضروریات کا کفیل ہے۔ اس کے علاوہ جناب پرمت ناتھ بنرجی نے اپنی تالیف انڈین اکنامکس میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آبادی کے اضافے کا تناسب تشویشناک نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک معقول دلیل یہ پیش کی ہے، اضافہ کچھ یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردم شماری کا انتظام بمقابل سابق زیادہ منضبط اور مکمل ہو گیا ہے۔ اس دلیل کی واقعیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تمام دنیا میں نیو انگلینڈ کی ماساچوسیٹس ہی ایک ایسی ریاست ہے جہاں صحیح شرحیں مسلسل درج کی جاتی رہی ہیں۔ دوسرے ممالک میں اس کا پورا اہتمام نہیں ہوا، اور وہاں کی شرح پیدائش دوسرے ممالک کے مقابلہ میں بہت ادنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تناسب پیدائش 27.6 فی ہزار رہا ہے اور اکثر 24-25 کے درمیان دائر رہتا ہے۔ اس کے بعد پرمت ناتھ صاحب نے لکھا ہے، بقول پروفیسر سینگمین، آبادی کے مسئلہ کو صرف تعداد پر ختم نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو پیداوار کی قوت اور واجبی تقسیم سے بھی بہت کچھ تعلق ہے۔ قانون تقلیل حاصل کا پورا عمل صرف زراعت میں ہوتا ہے اور حقیقی تقابل آبادی اور خوراک میں نہیں بلکہ آبادی اور دولت میں ہے۔ اگر آبادی بڑھے اور دولت اپنی اسی مقدار میں قائم رہے یا آبادی کے مقابل اس میں کمتر اضافہ ہو اور نتیجہ یہی رہا تو لوگ اور بھی زیادہ خستہ حال ہو جائیں گے۔ چنانچہ پچھلے زمانے میں ہندوستان کی یہی حالت رہ چکی ہے۔ اس کے برعکس اگر اضافہ آبادی کے ساتھ پیداوار اور دولت میں بھی اس قدر ترقی ہوتی رہے تو ملک میں موجودہ آبادی سے بھی زیادہ لوگ اچھی طرح بسر کر سکتے ہیں۔
مذکورہ بحث سے آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ مالتھس نے جس زمانے میں مسئلہ آبادی پیش کیا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں، اس لیے مالتھس کے مسئلہ کو موجودہ زمانے کے سر نہیں تھوپا جا سکتا۔ البتہ مالتھس کے بعد جس شخص نے اس کے مسئلہ آبادی کو کچھ ترمیم کر کے پیش کیا ہے وہ مارشل ہے۔ اس کا نظریہ ضرور قابل غور ہے۔ اس کا خیال ہے کہ 19ویں صدی کے نصف اول میں انگلستان کے ماہرین معاشیات نے اضافہ آبادی کا وسائل معاش پر جو بار پڑتا ہے اس کو بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے، لیکن اس کا یہ مبالغہ ایک حد تک حق بجانب تھا۔ وہ لوگ یہ کیوں کر جان سکتے تھے کہ آگے چل کر وسائل آمد و رفت میں ایسی حیرت انگیز ترقی ہوگی کہ دنیا کی زرخیز ترین زمینوں کی پیداوار دور دراز کے ملکوں میں جا کر اس قدر ادنا شرحوں سے فروخت ہوگی۔ انہیں یہ علم کیسے ہو سکتا تھا کہ سائنس کی ترقی سے انسان اپنے محدود وسائل ہی کے ذریعہ اس قدر کام لے سکے گا، لیکن یہ واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے مالتھس کا نظریہ کسی قدر قدیم ہو گیا ہے اور اس میں جدید حالات سے مطابقت باقی نہیں رہی۔ البتہ اگرچہ اس نظریے کی شکل قدیم ہو چکی ہے لیکن اپنی اصلیت کے اعتبار سے وہ اب بھی بڑی حد تک صحیح ہے۔ اس کے بعد مارشل نے مسئلہ آبادی کو حسب ذیل طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اضافہ آبادی کا انحصار دو چیزوں پر ہے، ایک قدرتی اضافہ یعنی اموات کے مقابلے میں پیدائش کی کثرت، دوسرے توتن۔ قدرتی اضافہ، ان میں سے پہلی چیز یعنی کثرت ولادت کا انحصار زیادہ تر ان عادتوں پر ہوتا ہے جو شادی سے متعلق ملک کے باشندوں میں رائج ہوتی ہیں، لیکن خود ان عادتوں پر حسب ذیل اسباب کا اثر پڑتا ہے۔ الف، آب و ہوا، گرم ممالک کے لوگ جلدی شادی کر لیتے ہیں اور سرد ممالک کے رہنے والے دیر سے۔ با، پرورش خاندان کی دقتیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کے مختلف طبقوں میں شادی کی عمر مختلف ہوتی ہے۔ مثلا متوسط طبقے کے افراد بہت دیر سے شادی کرتے ہیں، دستکار اور صناع اس سے کسی قدر جلد اور بے مہارت مزدور ان سب سے جلد۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ متوسط طبقوں کو سوسائٹی میں اپنا وقار اور عزت برقرار رکھنے میں بہت روپیہ صرف کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس وقت تک شادی نہیں کرتے جب تک کہ پرورش خاندان کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے کافی مقدار میں کما نہ لیں۔ دستکاروں اور صناعوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ وہ 20-21 سال کی عمر تک جتنا کما لیتے ہیں وہی ان کی انتہائی آمدنی ہوتی ہے، اس لیے بالعموم وہ اس عمر تک شادی کر لیتے ہیں، اور ادنا طبقوں کی کیفیت ان سے بھی دیگرگوں ہے، کیونکہ 17-18 برس ہی کی عمر میں ان کی آمدنی انتہائی حدود کو پہنچ جاتی ہے۔ جیم، رسم و رواج، بعض پسماندہ دیہاتی علاقوں میں اب تک یہ قانون ہے کہ صرف بڑے لڑکوں کو شادی کی اجازت دی جاتی ہے۔ یورپ کے بعض مقامات میں بکثرت یہ قانون رائج ہے۔ اسی طرح کے دوسرے رسوم اور رواج بھی قدرتی مانعات کے علاوہ اضافہ آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توتن، عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ خاص کر معاشی اسباب کے زیر اثر اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں۔ اس ہجرت کا بھی ملک کی آبادی پر بسا اوقات گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں انگلستان کی بہت سی آبادی آسٹریلیا میں جا کر بسی ہے۔ مارشل کے اس نظریے آبادی کو پیش نظر رکھ کر جو جدید حالات کے مطابق ہے، آپ خود بخود اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ مارشل کے نزدیک بھی مالتھس کا نظریہ ایک اصل کلی کے اعتبار سے قطعی غلط تھا۔ وہ کچھ مخصوص حالات ہی تھے جن کے تحت مالتھس نے تحدید نسل کی تجویز پیش کی تھی، اب وہ حالات ختم ہو چکے ہیں۔ اب مارشل کے اس نظریے آبادی سے بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تحدید نسل کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو حالات رونما ہوتے رہتے ہیں ان کا تغیر و تبدل ہی ضبط تولید کے تقاضوں کو پورا کر دیتا ہے۔ کہیں آب و ہوا، کہیں رسم و رواج اور کہیں پرورش خاندان کی دقتیں شادی سے باز رکھتی ہیں، اور نتیجتاً اضافہ آبادی سے بھی، اور کسی جگہ خارجی توتن اور ہجرت آبادی میں کمی کرتی رہتی ہے۔ بہرکیف جن لوگوں نے جذباتی انداز کو چھوڑ کر غیر جانبدارانہ اور سنجیدہ طریقے سے غور و فکر کیا ہے، ان کا بیان یہ ہے کہ پورے کرۂ ارض کا آبادی کے لیے ناکافی ہونا ممکن نہیں۔ اس موضوع پر حال ہی میں ہفتہ وار ٹائم کے اندر ایک بہت تحقیقی مضمون شائع ہوا تھا، جس میں دلائل سے ثابت کیا گیا تھا کہ اضافہ آبادی سے متعلق یہ جذباتی پیشن گوئیاں اور بے سوچے سمجھے اندازے قطعی غلط ہیں۔ ان کا حشر مالتھس کی پیشن گوئیوں کا ہوا تھا۔ اس مضمون کا کچھ خلاصہ ہم افادہ ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں۔
صاحب مضمون نے لکھا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں کرنے والے سائنس کی ممتاز اور غیر متوقع انقلابات کا اندازہ نہیں کر سکے۔ جس طرح مالتھس کے زمانے میں آسٹریلیا، افریقہ، جنوبی امریکہ میں بڑی بڑی زمینیں خالی پڑی تھی، اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی ایمزن بیسن کے اندر پوری زمین کا 20واں حصہ بالکل خالی پڑا ہے۔ صرف ایتھوپیا کی 18 کروڑ ایکڑ ایسی زمین غیر مزروعہ پڑی ہے جو تمام دنیا کی سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے۔ وہ ایشیا جس میں ہجوم آبادی کا اتنا شور مچ رہا ہے، اس میں زمین کے بڑے بڑے قابل کاشت حصے مزروعہ ہیں۔ مثلا فلپائن کے جزیرہ منڈاناؤ اور جنوبی ویتنام کی سطح مرتفع کا پورا حصہ غیر آباد ہے، جبکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں 2 کروڑ 70 لاکھ ایکڑ زمین جو پہلے زیر کاشت تھی صرف اس لیے بیکار چھوڑ دی گئی کہ غذا بہت زیادہ پیدا ہونے لگی تھی۔ اور اگر ان اہم حقائق سے قطع نظر کر کے یہ طے کر لیا جائے کہ ان غیر آباد زمینوں کو کام میں نہیں لایا جائے گا، تب بھی دنیا کی غذائی پیداوار بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ 1959 عیسوی میں انڈیا نے $3 ارب غذا کی درآمد میں صرف کیے تھے اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پچھلے چند سالوں سے ہر سال 3 لاکھ سے 4 لاکھ ٹن کا غلہ درآمد کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر اس کے ذمہ داروں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ انڈیا اپنی پیداوار کو جاپان کی طرح 3 گنا کیوں نہیں بڑھا سکتا، تو ان کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہوگا۔ انڈیا اور جاپان کی زرعی پیداوار کی شرح میں جو تفاوت ہے وہ صرف اس لیے کہ جاپان کا کسان کرم خور دوا، بہترین بیج اور زیادہ کیمیائی کھاد استعمال کرتا ہے، اور اگر انڈیا بھی انہی جیسے محتاط طریقوں پر عمل کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی پیداوار جاپان کی نسبت سے کم رہے۔ برطانیہ کے معاشی ماہر مسٹر کولن کلارک نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر تمام دنیا اپنی قابل کاشت زمینوں کو ایسے مؤثر طریقے سے کاشت کرے جیسے ہالینڈ کا ہنرمند کسان کرتا ہے تو موجودہ زرعی زمین 28 ارب کی آبادی کو یورپ کے معیار زندگی کے مطابق سامان غذا مہیا کر سکتی ہے۔ گویا زمین میں موجودہ آبادی سے تقریباً 10 گنا زائد آبادی کے لیے بھی گنجائش ہے۔ پاکستان لیے اب ہم دیکھیں کہ خصوصیت سے پاکستان میں مسئلہ آبادی کی کیا نوعیت ہے۔ اس موضوع پر غور و فکر کرنے کے لیے مندرجہ ذیل سوالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کیا واقعی آبادی کی رفتار زائد ہے؟ نمبر 2، وسائل معاش کا تعصب ہے؟ نمبر 3، اگر یہ صحیح ہے کہ وسائل معاش میں اضافہ آبادی کے ساتھ نہیں دیتے تو کیا ضبط ولادت ہی اس مسئلہ کا واحد علاج ہے؟ نمبر 4، اگر ضبط ولادت کے علاوہ اور کوئی بہتر علاج ممکن ہے تو کیا؟ اب آپ ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب موجودہ حالات کی روشنی میں تلاش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی آبادی خاصی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ 1941 عیسوی سے 1951 تک کے عرصے میں پاکستان کے علاقے میں 10.5% افراد کا اضافہ ہوا، لیکن اس کا بہت بڑا حصہ مہاجرین کی درآمد کا نتیجہ تھا۔ 1957 کے وسط میں جو 5 سالہ منصوبہ پیش کیا گیا تھا، اس کے اندازے کے مطابق 6 سال کے عرصہ میں ہر سال آبادی کے اندر 1.4% اضافہ ہوا، اور 1961 کی حالیہ مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق 10 سال کے عرصہ میں ہر سال 10 لاکھ نفوس بڑھے۔ 1951 میں کل آبادی 8 کروڑ کے لگ بھگ تھی اور 1961 میں 9 کروڑ سے بھی زائد ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ محض اس اضافے سے بھوکلا کر رقبے اور پیداوار کی گنجائش سے آنکھیں بند کر لینا دانشمندی اور سنجیدگی کا تقاضا نہیں، بلکہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کا رقبہ کتنے اضافے کی گنجائش رکھتا ہے، اس کی پیداوار کہاں تک اضافہ آبادی کا ساتھ دے سکتی ہے۔ نمبر 2، جہاں تک رقبہ کا تعلق ہے، اس کی حیثیت سے پاکستان کی آبادی نہ اب تشویشناک ہے اور نہ مستقبل میں اس کی کوئی امید ہے، کیونکہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ایک زراعتی ملک 1 مربع میل میں 250 افراد تک کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک زراعتی ملک ہے، اس کی آبادی کا 79% حصہ زراعت پیشہ ہے
اور یہاں اوسطاً 1 مربع میل میں 208 آدمی بستے ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان میں فی مربع میل 42 افراد کی مزید گنجائش ہے، اور یہ گنجائش بہت وسیع ہے۔ البتہ اگر موجودہ زرعی پیداوار کو دیکھا جائے تو وہ بے شک مزید اضافے کی متحمل معلوم نہیں ہوتی، اگرچہ ہماری زرعی پیداوار کو دیکھا جائے تو وہ آبادی کا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر صحیح طریقہ تقسیم پر عمل کیا جائے تو یہی پیداوار تھوڑے بہت اضافے کی گنجائش بھی رکھتی ہے۔ بڑی اہم پیداوار میں سے 37,58,220 ٹن گندم پیدا ہوتا ہے، جو متحدہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے گندم کے 41% سے بھی زیادہ ہے۔ چاول کی کل پیداوار 84,61,000 سے کچھ زائد ہے، اور یہ مقدار متحدہ ہندوستان کی پیداوار کا تقریباً 35% حصہ ہے۔ پوری دنیا کا تقریباً 75% پٹسن ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے۔ غرض کہ موجودہ پیداوار موجودہ آبادی کے لیے کافی ہے، البتہ کسی بڑے اضافہ کی متحمل نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر موجودہ پیداوار مزید اضافہ آبادی کی نسبت سے کم ہے تو اس کا واحد علاج ضبط ولادت ہی ہے۔ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ہم آبادی کو دانستہ کم کر کے مہلک خطرات کو خود اپنے ہاتھوں مول لے لیں۔ البتہ آئندہ کی معاشی حالات استوار کرنے کے لیے ہمیں پیداوار بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ رہا یہ کہ وہ کیا ممکنہ طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہم معاشی بحران سے نجات پا سکتے ہیں، یہی چوتھا سوال بھی ہے۔ اس سلسلہ کی مختلف تجاویز اور ممکنہ طریقے ہم آگے ایک مستقل باب کے تحت پیش کریں گے، جن سے آپ پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ضبط ولادت کی پامال راہ سے الگ کئی پرسکون راہیں بھی ہیں جن پر چل کر ہم ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ واللہ الموفق والمعین۔